الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Welcome back to Wednesday night exclusive another episode جس میں ہم ہر ویک ڈفرینٹ ٹاپکس کور کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از فار اسمارٹ پیپل, اٹ از فار دوز ہو وانٹ ڈسپلن ان دیئر لائفز, دوز ہو وانٹ ٹو ورک اسمارٹ رادر دین ورک ہارڈ انشاءاللہ. اور آج کے جو سیشن ہے اس کے 3 پورشنز ہوں گے. سو the lecture is, the topic is beauty of silence and the sins of tongue, right. اور اس میں ہم صرف سینس کی بات نہیں کریں گے, رادر ہماری جو ایک سیلف امیج سائیکالوجی ہے اور جو ہمارا امیج ہے لوگوں کی نظر میں, اس پہ کیا کیا اس کے بینیفٹس, پروز اینڈ کونس کیا ہیں زبان کی وجہ سے. تو ہم 3 پارٹس میں اس لیکچر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 از knowledge, why do we seek knowledge and why do we gain knowledge, and number 2 is who are actually smart Muslims, and number 3 is what is positive psychology اور کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئے اور اس کا امپیکٹ, بیکاز ایک رول ہے give what you want more of, ٹھیک ہے, وہ دو جو تم زیادہ چاہتے ہو, وہ بانٹو جو تمہیں زیادہ چاہیے. تو 3 چیزیں, ایک محبت, ایک عزت اور ایک نفرت. جتنی انسان بانٹتا ہے اتنی اس کو ملتی ہے. سو کمنگ ٹو دا فرسٹ پورشن جس کی وجہ سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں از نالج, رائٹ. وائی ڈو آئی گین نالج, وائی ڈو وی گین نالج. ہم نالج حاصل کیوں کرتے ہیں؟ علماء اس کی 4 کیٹیگریز بیان کرتے ہیں اور میں ایک ذکر کرتا ہوں. ٹو ٹیک آور سیلوز آؤٹ آف ڈارکنیس, رائٹ. اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آنا, جہالت سے نکال کے, گمراہی سے نکال کے اللہ کے نور کی طرف لے کے آنا. سو اٹ از ٹو امپلیمنٹ آن آور سیلوز اینڈ ٹو اوائڈ سنز, رائٹ. نالج کا یہ مقصد ہے. بٹ کچھ لوگ انفارچونیٹلی نالج حاصل کرنے کے بعد فوراً سے آرگیومنٹیشن میں انوالو ہو جاتے ہیں, بحث مباحثے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کی بورڈ جہادسٹ بننا یا آپس میں بحث کرنا, آپس میں ڈیبیٹس کرنا, دس از ناٹ دا پرپز آف نالج. اوائڈ آرگیومنٹس ان اینی پاسبل وے. یس, دے ور علماء, ابن تیمیہ رحمہ اللہ and امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, they were very eloquent in arguments, بٹ ان کی جو آرگیومنٹس تھے نا وہ علماء تھے اور انہوں نے اپنا زندگی کا ایک میجر سے بھی زیادہ پورشن علم کے لیے سیپریٹ کیا ہوا تھا, اور وہ حکمت کے تحت جہاں پہ ضروری سمجھتے وہ کرتے تھے, اور وہ بھی زندگی کا بہت تھوڑا پورشن تھا ان کا. بٹ وی ایز مسلمز اور وہ موٹیویشنل اسپیکرز اور پیپل لائک آس جو بھی دین سیکھ رہے ہیں, ابھی پڑھنا شروع کیا ہے ہم نے, اور جو دین کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, وی شوڈ اوائڈ آرگیومنٹس ایٹ آل. یاد رکھیں, ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایا. ایک عالم کی ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے, اور ایک جاہل کی ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیبیٹس کرے, آرگیومنٹس کرے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ دا آبجیکٹیو آف گیننگ نالج اینڈ اٹس فروٹس, اس کے حوالے کے مطابق کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جدل یعنی آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح اللہ له باب العمل. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. واغلق عنہ باب الجدل, اور جو جدل ہے یعنی آرگیومنٹیشن ہے اس کے باب کو بند کر دیتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آرگیومنٹیشن کا, بحث مباحثوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور عمل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا فَتَحَ اللَّهُ بَابَ الْجَدَلِ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْعَمَلِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بحث مباحثہ, اس کا رپلائی, فلاں کا رپلائی, اور وہ سب چلنے شروع ہو جاتا ہے. لیسن کیا ہے؟ میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں. ہم اپنے جب ٹیچرس کو دیکھتے ہیں, they were very knowledgeable, they used to
avoid arguments. They used to avoid debates and be from the people جو علم سیکھیں اور اس پہ عمل کریں. ہر کسی کو جب نیا نیا علم آتا ہے نا، اور جو نیا نیا انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے بہت زیادہ کچھ آ گیا ہے، میں بہت بڑا کچھ پتہ نہیں کچھ بن گیا ہوں. The first step of knowledge is ignorance, right? کہ ignorance in regards to کہ مجھے ڈیبیٹس کرنی ہے نہیں کرنی، حکمت کی کمی ہوتی ہے. تو انسان ہر کسی سے بحث مباحث سے فلاں کوئی حدیث آئی جسٹ ٹو پروو ادر پرسن رانگ، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اوکے پلیز ڈیبیٹ ود می، اف یو ون آئی ول ایکسیپٹ یور ریلیجن یعنی یور فقہ، اینڈ اف آئی ون یو ول ایکسیپٹ مائی پرسیپشن آف نالج. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اوکے واٹ اباؤٹ اگر کوئی تیسرا شخص آئے اور اگر وہ ہم دونوں سے جیت جائے؟ تو اس نے کہا پھر ہم دونوں اس کے دین کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یعنی اگر آپ جیتے تو آپ کے دین کو، میں جیتے تو میرے دین کو، اگر کوئی تیسرا شخص آ گیا تو اس کے دین کو. تو امام مالک نے کہا کہ یو آر اے پرسن ہوز نالج از شیکی، ہوز دین از شیکی، اینڈ آئی ایم اے پرسن ہوز نالج از سرٹن، ہوز دین از سرٹن. مجھے یقین ہے، مجھے اطمینان ہے اپنے دین پہ کہ میں الحمدللہ قرآن و سنت پر حق پہ ہوں. سو گو اینڈ فائنڈ اے پرسن ہو از کنفیوزڈ لائک یو. کیا کمال کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اور ہم لوگ اپنے دین کو، اپنے علم کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی ڈیبیٹس کو فوراً سے پک اپ کرتے ہیں. ایون مارک ٹوین جو کہ ایک گورا ہے اور فرنگی، اس نے کہا کہ نیور آرگیو ود این ایڈیٹ، دے ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. کسی جاہل سے، کسی ایڈیٹ سے بحث کبھی نہ کرنا، بیکاز تمہیں وہ نیچے کھینچ کے لے کے آ جائیں گے اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ تمہیں ہرا دیں گے. اینڈ سبحان اللہ ناؤ اٹ از وی سی آن لائن ڈیبیٹس اینڈ کی بورڈ فائٹس. کامنٹ باکس میں یس ایک اچھا پرسپیکٹیو دینا اور ایک حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، بٹ تھاؤزنڈز آف کامنٹس، تھاؤزنڈز آف تھریڈز، اٹس مور آف این ایگو گیم کہ مائی ایگو ورسز یور ایگو. میں لوگوں کے سامنے پروف کروں کہ میں زیادہ نالجبل ہوں یا تم پروف کرو. اور دیر آر سم چینل سبحان اللہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہوتے ہیں، بٹ دے پک اپ ویڈیوز آف پیپل، اسپائسی تھمبنیلز اور اسپائسی ٹاپکس، اور ان کے وہ ڈال کے لائکس کے لیے اور ویوز کے لیے فلاں نے فلاں کو جواب دے دیا اور فلاں نے فلاں کو جواب دے دیا اور فلاں کا موقف. سبحان اللہ. واز دس دا پرپز آف نالج؟ واز دس دا پرپز آف آل واٹ وی آر ڈوئنگ؟ ناٹ ایٹ آل. سو ایک نصیحت ہے، جو شخص یوٹیوب پہ جب بھی جاتا ہے اور ڈیبیٹس دیکھتا ہے یا پرانے مسائل اٹھا کے لا رہا ہے، صحابہ کے ٹائم کے اختلافات، یا اور ایکشنز پہ اتنا فوکس نہیں ہو اس کے مسائل پہ جو الجھے ہوئے ہیں صدیوں سے امت میں آج تک حل نہیں ہو سکے، ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹس اور ان چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے، دس پرسن از ناٹ گوئنگ آن رائٹ ٹریک انفارچونیٹلی. اف یو آر اے مسلم اینڈ یو بلیو ان اللہ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ، you should avoid these kind of debates اور پرانے مسائل. rather you should focus on عمل and true علماء. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امتیں تھیں جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ہمارے لیے وہ جو ہم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ہاں جی بتاؤ کہ کون حق پہ تھے صحابہ کی 2 جماعتوں میں سے، یا فلاں اسکالر حق پہ تھے، یا فلاں جو گزر چکے وہ حق پہ تھے. نہیں، ہمیں سوال ہوگا تمہاری نمازیں کیسی ہیں، تم نے غیبت کی، حسد کیسا ہے تمہارے دل میں، اپنے دل کے حالات دکھاؤ. تم نے حرام تو نہیں کھمایا، تم اپنی جاب میں ڈنڈی تو نہیں مارتے تھے، تم ٹائم کم تو نہیں دیتے تم جو اپنی جاب میں، تم نے بیوی اور ماں باپ کا حق تو نہیں مارا. یہ سوال ہوں گے ہم سے. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سم پیپل دیئر دعویٰ از جسٹ ڈیبیٹس اور ڈگنگ آؤٹ دا گریوز، اور پرانے جو پنڈورا باکس ہیں ان کو کھول کے سامنے لا کے آ جانا اور امت کو یہ کہنا کہ میں بڑا ایک نیا کام کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. دس از ناٹ واٹس رائٹ. ادر واٹس رائٹ از کہ امت کی اصلاح کرنا اور پرانی چیزیں ان کو چھوڑ دینا، اور جو آگے آنے والے فتنے ہیں اور جو ابھی چل رہا ہے اس پہ فوکس کرنا اور اس پہ امت کو اصلاح کرنا، لے کے چلنا.